اب اس آیت کو مکمل کریں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ دعوت إِلَى الْقُرْآنِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ جو اسلوب حصر کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ ایک تو آپ یہ کہیں 8-10 آدمی بیٹھے ہیں، زید عالم ہے تو اس سے دوسروں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہوتی، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. اور کہیں زید ہی عالم ہے تو بقیہ سے نفی ہو گئی. اب صرف زید عالم ہے، باقی عالم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حصر، محصور کر لینا، کسی چیز کو کا احاطہ کر لینا. اولئک هم فلاح پانے والے صرف یہ ہیں. وہ سوئی ہوئی امت جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، جسے یاد ہی نہیں، جو بھول گئی، جس کا حال یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے. سیغفر لنا، ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن. تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں. امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا کچھ نہیں. فلاح پانے والے صرف یہی ہوں گے جو اس سے نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہو، اور وہ ایک امت ودن امہ بنیں گے صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، ایک مسلمان میں بھی ہوں. اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کسی غرور کے اندر، غرور علم، غرور تقوی، کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. وہ سارا جیسے کہ بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے، اگر کہیں غرور پیدا ہو گیا تو آپ کا سارا کیا کرا زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے. اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ سورہ آل عمران کے وسط میں سے ہم نے پڑھی. ان کے بالکل ہم پلہ جو آیات سورہ بقرہ میں آتی ہیں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. وہ محتدون جس کو لفظ ہم نے پڑھا ہے لعلکم تہتدون. اس نہی عن المنکر کی سب سے اونچی منزل کیا ہے؟ تواصی بالحق کی سب سے اونچی منزل کون سی ہے؟ تواصی بالحق یہ بھی ہے کہ کوئی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، آپ ان سے کہیں بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تمہارا کرکٹ کھیل رہے ہو، تمہاری بال سے کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹے گا، کچھ اور ہو جائے گا، جاؤ میدان میں جا کر کھیلو. یہ بھی تواصی بالحق ہے. کسی شخص کے ذمے کسی کوئی رقم ہے وہ نہیں دے رہا ہے، اسے جا کر کہنا بھلے آدمی اس کی رقم ادا کرو. اور اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو سیرت میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص باہر کا کوئی آیا اور بڑی دہائی دیتا ہوا، فریاد کرتا ہوا. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ ابو جہل کے ذمے میری اتنی رقم ہے وہ دیتا نہیں ہے، مجھے کوئی دلوا دے. لوگوں نے کہا اچھا آج موقع ملا ذرا تماشا دیکھیں. حضور اس وقت کہیں حرم کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے تھے. کہا جاؤ جاؤ، وہ شخص جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس سے بات کرو. وہ آیا، اس نے حضور سے کہا، حضور کا اچھا چلو. گھر پر جا کر کہا، دستک دی، ابو جہل نکلا، اس کو اس کا حق ادا کرو. بے چون و چرا گھر میں گیا اور لا کر اس کی رقم اس کے حوالے کر. یہ روب حق ہے، حق کا روب. لیکن آج کل آپ یہ کام کر کے دیکھیں تو چھوٹا تواصی بالحق یہ ہے، بڑا تواصی بالحق سب سے بڑا. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اس کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. ان الارض للہ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا.
اللہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، نہ کسی فرعون کو، نہ کسی نمرود کو، نہ کسی قوم کو، نہ عوام کو، نہ پوری نوع انسانی کو، کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ اب اس تواصب بالحق کے لیے کھڑا ہونا گویا کہ ہر نظام باطل کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ انکر المنکرات، یہ انکر کا لفظ آ گیا تھا نا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز، انسان کی طبیعت پر بڑی ناگوار گزرنے والی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو انکر المنکرات کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکومت انکر المنکرات ہے۔ اس کے خلاف جدوجہد ہاتھ سے کرو، زبان سے کرو، دل سے کرو، کم سے کم یہ ہے، ورنہ ایمان کا کوئی شائبہ موجود نہیں۔ لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان۔ اس لیول کے لیے پھر لازمی ضرورت ہے ایک جماعت، ڈسپلن جماعت۔ دیکھیے وہ جو 3 لیول ہم نے پڑھے تھے، پہلے لیول پر کوئی اجتماعیت ضروری نہیں ہے، اپنے نفس کے خلاف آپ خود ہی جنگ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے نفس سے کشتی نہیں لڑ سکتا، آپ میرے نفس کو زیر نہیں کر سکتے، وہ خالص انفرادی معاملہ ہے۔ اگرچہ کونوا مع الصادقین، اگر کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کبھی کوئی ہمت جواب دینے لگے تو دوسرا ساتھی آپ کو سہارا دیتا ہے، لیکن کوئی جماعت لازم نہیں ہے۔ دوسرے لیول دعوت تبلیغ، اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے، ادارے، جیسے میں نے پہلے پاکستان میں انجمن خدام القرآن ایک انجمن قائم کی، اس کی ذیلی انجمن قائم ہو گئی، کراچی میں ہو گئی، ملتان میں ہو گئی، قرآن اکیڈمی لاہور میں قائم کی، اکیڈمیز کراچی میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، جنگ میں قائم ہو گئی۔ یہ انجمن ہے، یہاں آئی آر ایف بہت بڑا کام کر رہی، اور بھی ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن تیسرے لیول پر نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام حق کو قائم کرنے کے لیے جماعت، اور جماعت بھی معمولی نہیں، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت،